السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا احترام کرنا مسلمان اور مومن ہونے کے لیے لازمی ہے۔ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا ہے۔ اگر کسی نے صحابہ کرام کو ایک لفظ سادہ الفاظ میں ایک بات کہی ہے تو اللہ رب العزت نے 3 طرح تاکید کر کے وہی بات ان کی طرح پلٹائی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں، ان کے خلاف زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ انہی کی نسل آج تک چلی آ رہی ہے جو اپنے آباء و اجداد کی طرح صحابہ کرام پر زبان دراز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی کچھ لوگوں نے صحابہ کرام پر زبان درازی کی۔ انہوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، بے عقل کہا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا انہم هم السفہاء۔ یاد رکھو، بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، پکی بات ہے کہ بے وقوف تو یہی لوگ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ سمجھ لیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی بری بات جو کہے گا وہ خود ویسا ہوگا۔ صحابہ کو بے وقوف کہے گا نعوذ باللہ تو خود بے وقوف ہوگا اللہ رب العزت کی زبان۔ صحابہ کرام کو برا کہے گا تو خود برا ہوگا، صحابہ کرام کو کافر کہے گا تو خود کافر ہوگا، صحابہ کرام کو منافق کہے گا تو خود منافق ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آپ کو؟ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف، یہ خود بے وقوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے ایمان کا لازمی جز ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کنفرم جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، ان کی جنت میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ بات ہمیں قرآن کریم نے بھی بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہی قرآن مانتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، قادیانی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اور آپ کا قرآن ایک ہی ہے، ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا آپ کا کلمہ بھی ایک ہی ہے۔ ہم تو ان جھوٹوں کی بات کو نہیں مانتے جن کا کلمہ بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، اور جن کا کلمہ بھی بدل گیا ہے،
جنہوں نے اپنا کلمہ بھی بدل لیا ہے، ہم ان کے دعوے کو کیسے مان سکتے ہیں؟ قادیانی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن دراصل جھوٹے ہیں۔ قادیانی قرآن کریم میں سے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، شروع میں ایمان لانے والا پہلا صحابی، اور آخری سے آخر میں ایمان لانے والا آخری صحابی، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے والا صحابی اور ادنا سے ادنا درجے والا صحابی، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، شروع میں مسلمان ہونے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، جو اسلام لانے میں سبقت لے گئے، جنہوں نے پہل کر لی، اس دور میں آگے نکل گئے، وہ بھی سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو شروع میں مسلمان ہونے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ شروع میں مسلمان ہونے والے، پھر ان کے بعد مسلمان ہونے والے کسی بھی موقع پہ، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فتح مکہ پہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ شروع میں ایمان لانے والے اور آخر میں ایمان لانے والے سارے اس معاملے میں برابر ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے اور ان کے لیے جنت کا پکا وعدہ کر دیا۔ اور پھر جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے لیے خاص بشارت اللہ رب العزت نے سورۃ النصر میں دی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فرمایا ہے نبی اس وقت کو یاد کریں جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ رب العزت فتح نصیب فرما دیں گے، مکہ فتح ہو جائے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور نبی آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی شان ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ فرمایا آپ دیکھیں گے نبی کے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے، ان کے بارے میں آج کوئی بدبخت اگر کہتا ہے نا کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے، وہ دراصل قرآن کا انکاری ہے، وہ قرآن کریم کو نہیں مانتا ہے، وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کریم کا انکار کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اور صحابہ کرام سارے کے سارے بہترین افراد ہیں اس امت کے، بلکہ ساری امتوں کے، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہر نبی کے ساتھی تھے، صحابی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے ساتھی تھے، حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے حواری تھے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے موجود تھے۔ اسی طرح سارے انبیاء کے ساتھ کچھ نہ کچھ جتنے بھی ایمان لائے موجود تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے مخلص ساتھی موجود تھے ایمان لانے والے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو شان اور مقام حاصل ہوا وہ کسی اور نبی کے کسی ساتھی کو حاصل نہیں ہوا۔ جب ان کی شان اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے،
موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی، نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی اور دیگر انبیاء پر ایمان لانے والوں کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو آپ پر جان چھڑکنے والے تھے، جو جانثار تھے، جو وفادار تھے، جو خون دینے والے تھے، جو مال دینے والے تھے، جو جانیں قربان کرنے والے تھے، جو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اچھے نہیں تھے، وہ دراصل خود برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس کائنات کے انبیاء رسولوں کے بعد سب سے بہترین افراد، اور یہ بات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں کثرت طرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، بہت ساری سندوں کے ساتھ موجود ہے، بہت سارے آئمہ نے اسے نقل کیا، تلقی بالقبول حاصل ہے، کسی نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کے لوگوں یاد رکھ لو، پوری کائنات کے سارے لوگوں میں سے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ کرام ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام سب سے بہترین ہیں، سب سے بہترین ہیں۔ اور آج کے لوگ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، بلکہ ہم مومن ہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں، تو جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات کے بہترین افراد ہیں، ان کے بارے میں کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کھوٹے تھے، دل کے کھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ پکا عقیدہ اور نظریہ بنا لیں، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر آپ قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ پوری کائنات کے سارے افراد سے انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان الگ الگ نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا کر شانیں بیان کی ہیں۔ اور آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خلافت کا پہلا حق تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خلافت چھین لی تھی، زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی امت کو، کائنات کے لوگوں کو بتا کرتے ہیں کہ میرے بعد اگر نمبر ہے تو ابو بکر صدیق کا نمبر ہے، اگر دلیل نہ دوں تو میں مجرم ہوں، اور اگر دلیل نہ مانے کوئی، وہ اپنے ایمان کا اندازہ لگائے، وہ اپنے ایمان کی خیر کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں، آخری دنوں میں اپنی امت کو جو نصیحت اور وصیت فرمائی ہے، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر امت کو بتایا ہے میرے بعد ابو بکر کو آپ نے خلیفہ ماننا ہے۔ ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ کو کوئی خلیفہ منظور ہے نبی پاک کے بعد، نہ مومنوں کو کوئی منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام میں، اور آپ ارشاد فرما رہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ ارشاد فرما رہے تھے ان اللہ خیر عبدا، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اس کے سامنے دو چیزیں رکھ دی ہیں، اسے چوائس دے دی ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا کی ہر آسائش منتخب کر دے، دنیا کی آسائشیں اللہ رب العزت اس کو دینے کے لیے تیار ہے، راضی ہے، یا پھر دوسری صورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس جانا پسند کر لے، جو ثواب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے آخرت میں اسے پسند کر لے۔ فاختار ما عنده، اس بندے نے اللہ رب العزت کی ان دو چوائسز میں سے اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فبکا ابو بکر، جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو رونا شروع کر، زاروں کے دار رونا شروع کر دیا، بھڑکنا شروع کر دیا۔
لوگوں نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، وہ ان بزرگوں کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر، جو کوئی رونے والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، سن کر روئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کیا ہو گیا؟ رونا تو شروع کر دیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتا چلا، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی بات کر رہے تھے، جس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ ہم سب میں سے کوئی اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ و زبیر بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ بھی موجود تھے، بدر و احد والے بھی تھے، بیعت رضوان والے بھی تھے، فتح مکہ والے بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکا ہے۔ اگر کسی نے سمجھا ہے تو ابو بکر صدیق تھے۔ کیا سمجھا؟ کہ نبی پاک اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار کر دے دیا ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ کا اختیار آخرت والا پسند کر لیا ہے، اللہ کے پاس جانا میں نے پسند کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اب جلدی ہی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آخرت کے سفر پہ چلے جائیں گے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں پھر پتا چلا کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ سے بڑھ کر اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی پہ بس نہیں، یہ آخری ایام تھے نا جب نبی پاک بتا رہے تھے کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اب یہ دنیا چھوڑ دینی ہے میں نے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو، لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں بڑے لوگوں نے دروازے کھولے ہوئے اپنی آسانی کے لیے، گلی دوسری طرف بھی ہے، گزرنے کا راستہ دوسری طرف بھی ہے، لیکن آرام سے دروازہ کھول کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ ایک دروازہ مسجد کو بھی کھولا ہوا ہے، جب اذان ہوئی، جب دل چاہا کنڈی کھولی اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ فرمایا سارے اپنے دروازے بند کر دو، اگر مسجد کی طرف کسی کا دروازہ کھلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے گا اور ابو بکر صدیق کا کھلے گا۔ کیا پیغام دیا ہے؟ بتایا گیا ہے امت کو، بتایا یہ ہے کہ میں اب امت کا حکمران ہوں، میں ساری امت کا اقتدار سنبھالے ہوئے ہوں، فیصلے میں کرتا ہوں، میرا حق ہے کہ مسجد کی طرف دروازہ میرا ہے، اور میرے بعد اگر یہ کسی کے پاس حق ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے ساتھ اس شرف اور مقام میں ابو بکر صدیق شریک ہوں گے، لہذا ابو بکر صدیق کا دروازہ بھی کھلا چھوڑا جائے، باقی سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے علاوہ سارے خلافت کے دروازے بند کر دیے اور فرمایا لو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر ولكن خلة الاسلام۔ فرمایا کہ ایک اللہ کی محبت ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر کی جانی چاہیے، اسے خلت کہتے ہیں، اسے خلت کہتے ہیں، ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کے لائق جو ہستی ہوتی ہے اسے خلیل کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا، کیونکہ اللہ کی جتنی محبت تو کسی سے جائز نہیں ہے نا، ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ ہے، اگر اللہ کے علاوہ یہی محبت کسی اور سے کرنی جائز ہوتی تو یہ میں ابو بکر سے کرتا۔ اللہ والی محبت ابو بکر سے نہیں ہے، لیکن باقی ساری کائنات سے بڑھ کر محبت میری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ساری امت کی عورتوں میں جو مقام حاصل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساری امت کے مردوں میں حاصل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول من احب الناس الیک، بتائیے تو صحیح آج آپ کے نزدیک ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کو محبوب کون ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید عورتوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، ساری کائنات کی عورتوں سے بڑھ کر اگر مجھے کسی سے محبت اور پیار ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری مراد یہ تھی کہ مردوں میں سے کون ہے؟ مردوں میں سے کون ہے؟ عورتوں میں سے تو عائشہ ہیں، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ابوہا، مردوں میں سے پوچھتے ہو تو عائشہ کے والد گرامی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں جو اس ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں، جن سے میری محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے دل و دماغ میں ایسے گندے خیالات پیدا ہوں کہ شاید ابو بکر صدیق سے بڑھ کر بھی خلافت کا کوئی اہل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شکوک و شبہات ختم کر دی۔ آخری ایام ہے، بیماری سخت ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی جانے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزوری اتنی آ گئی ہے، آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھنا ہے، میرے مصلی امامت میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق تو بڑے نرم دل والے ہیں، وہ تو مصلی پہ کھڑے ہوں گے، آپ کے مصلی پہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو گئے بیماری کی وجہ سے کہ مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور آج مجھے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، شاید وہ نماز بھی صحیح طرح سے مکمل نہ کروا سکیں، رو رو کر ان کا برا حال ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر کہا، ازواج مطہرات کو حکم دیا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ نبی پاک سے کہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیں، نماز ہی پڑھانی ہے نا آپ کی جگہ، نماز ہی پڑھانی ہے، کسی اور کو کہہ دیں۔ جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق بڑے نرم دل والے، وہ مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے، شاید رو رو کر برا حال کر لیں، نماز مکمل نہ کرا سکیں، لہٰذا آپ ان کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ زبیر بھی تھے، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام ہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف بھی تھے جن کے پیچھے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ بھی ایک شرف ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی ابتدا میں مقتدی بن کر نماز پڑھی ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ بھی موجود ہیں، نماز اب بھی پڑھا سکتے ہیں نا، پہلے جو پڑھائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، بعد میں تشریف لائے، آپ نے وضو کر کے عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں نماز پڑھی، اب بھی عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا جا سکتا تھا نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرواؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ آخری ایام تھے، مصلی پہ امامت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا حق تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں کاغذ قلم منگوایا، کاغذ قلم منگوایا، اور آپ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روک دیا، نبی پاک کو خلافت نہیں لکھ کے دینے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ پر جو بھی وحی آئی ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، یہ آپ کا فرض منصبی تھا، اگر آپ نے ایک بات بھی اس میں سے تبلیغ سے پیچھے چھوڑ دی اللہ فرماتا
फमा बल्लगता रिसालता, आपने सारी रिसालत ही छुपा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक हर्फ भी ऐसा उम्मत से नहीं छुपाया जो अल्लाह ने बताया हो, फरमाया हो, नाज़िल किया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तबलीग कर दी। ये कैसे हो सकता था? अल्लाह की वही हो, अल्लाह उम्मत को वही नाज़िल करके बताना चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबलीग करना चाहते हो, और उमर बिन खत्ताब उससे रोक गए। क्या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह से भी भारी हो गए थे? नऊज़ुबिल्लाह। सब झूठ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाने के लिए कागज कलम मंगवाया था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और बहुत से सहाबा किराम, एक गिरोह ऐसा था जिन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ में हैं, बहुत शदीद बीमार हैं, ज़ाहिर आप उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, लिखवाएंगे और तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि दीन मुकम्मल हो चुका है। वो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके हैं। दोहराई करनी है ना, दोबारा से हमें दोबारा से उसकी दोहराई करवानी है। तो हम अच्छे शागिर्द हैं, क्यों अपने उस्ताद गिरामी को इस हालत में भी तकलीफ दे? हमें सारी बातें ज़हन नशीन हैं। कुरान भी हमारे पास, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हमारे पास। और यही वजह है कि अगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उनका ये फैसला गलत होता तो हैदर कर्रार कहाँ थे? अली बिन अबी तालिब शेर खुदा कहाँ थे? जाते और कलम दुआर ले आते और कहते मैं कहता हूँ कौन नबी पाक को लिखवाने से रोकता है। लेकिन उम्र सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मौके पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। सारी अहादीस की किताबें छाप मारे, सारी तारीख की किताबें देख ली। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इस मौके पर इख्तिलाफ करना कहीं मजबूर नहीं, वरना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोल के कह देते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खिलाफत अली लिखवानी थी तो क्या उसके लिए लिखवाना जरूरी था? आप बोल के नहीं बता सकते थे? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल के बताया, फरमाया यहूद व नसारा की तरह गुमराह न हो जाना। उन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को सजदागाह बना दिया था। ये आपने वसीयत फरमाई। इसी तरह आपने गुलामों के बारे में नसीहत फरमाई। और अगर कोई ऐसी बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत के बारे में लिखवानी थी तो आप बोलकर बता देते। हाँ, हम बताते हैं कि आप लिखवाना क्या चाहते थे, आप लिखवाना क्या चाहते थे। हवाला गलत हो, हम जिम्मेदार हैं। सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी, दोनों किताबों में हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन्हीं बीमारी के अंजाम में इससे पहले भी लिखवाने के लिए इरादा जाहिर किया था। और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था, उदई ली अबा बकर अबाकी व अखाकी। आयशा, मेरे पास अपने वालिद गिरामी अबू बकर को बुलाओ और अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाओ। उरीदु अन अक्तुबा किताबन, मेरा इरादा ये कर रहा है कि मैं कुछ लिख के दे जाऊं उम्मत को, मैं कुछ लिखवा के जाना चाहता हूं, ताकि बाद में मेरे दुनिया से चले जाने के बाद कोई शख्स ये ना कहे कि आना औला, मेरा हक ज्यादा बनता है, मैं खिलाफत का आल हूं, हुकूमत और इक़्तिदार नबी के बाद मुझे मिलना चाहता है, मुझे मिलना चाहिए, मैं हकदार हूं। कोई तमन्ना करने वाला अपने सीने में ऐसी तमन्ना लेकर न फिरे, मैं लिखवाना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही आपने फरमाया उसी वक्त आपने मना कर दिया। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया, आयशा रहने दो, मैंने इरादा तो किया है कि मैं लिखवा के जाऊं, लेकिन अब मैंने इरादा छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? लोग कहते हैं ना कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत बिला फसल लिखवाना चाहते, और यही सही बुखारी थी ना जिसमें कागज कलम वाली हदीस है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक राय जाहिर की और अक्सर सहाबा की राय समेत सैयदना अली के उनके साथ मुवाफिक हो गए, इसलिए उन्होंने कहा कि नबी पाक को आराम करना। इसी बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस भी मौजूद है। इससे पहले कि आपने इरादा जाहिर किया, फरमाया बुलाओ, फिर रोक दिया। क्यों रोक दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यकीन हो गया है कि मैं ना भी लिखवाऊं तो कोई मसला होने वाला नहीं। क्यों? या अल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर,
الفاظ کو یاد کر لو، اپنے سینوں کی تختیوں پہ لکھ لو، اپنے بچے کو یاد کروا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیتے ہیں میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ، میرے بعد اگر فوراً کسی نے خلیفہ بننا ہے تو ابو بکر کا بننا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ رہنے دو، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ میرے بعد نہ اللہ نے کسی کو منظور کرنا ہے نہ مومنوں نے منظور کرنا ہے۔ اللہ بھی انکار کر دے گا کہ محمد رسول اللہ کے بعد ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے، اور مومن بھی انکار کر دیں گے کہ ہم نے نبی کے فوراً بعد ابو بکر کے علاوہ کسی کی بیعت کر لی۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے میرے بعد اس کو ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ پسند ہے، اور آج مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا پسند علی رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر و عمر و عثمان نے ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ نبی پاک خود بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد اللہ کو بھی ابو بکر منظور ہے اور مومنوں کو بھی ابو بکر منظور ہے۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں مشورے کے لیے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، شروع میں اختلاف ہوا کس کو خلیفہ بنایا جائے، کسی مہاجر کو بنایا جائے، انصاری کو بنایا جائے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ایک خلیفہ مہاجرین میں تھے، ایک انصار میں تھے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے وہ بصیرت دی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی کئی ایک ایسی باتیں ہیں، ان کی کئی ایک ایسی آراء ہیں، کئی ایک ایسے خیال ہیں جو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بصیرت اور فہم و فراست نصیب فرمائی۔ انہوں نے سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، اسے بلند کر دیا، فرمایا میں عمر ابو بکر صدیق کی بیعت کرتا ہوں۔ سارے مسلمان جو ابھی اختلاف کر رہے تھے سب کے سب اپنے سارے اختلاف بھول گئے۔ اللہ کی قسم کوئی ایک بھی صحابی ابو بکر کی بیعت سے نیچے نہیں رہا، کوئی ایک بھی صحابی سمیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اور کبھی پوری زندگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا ابو بکر کے خلاف ایک کلمہ کہنا چاہتے، ایک کلمہ بھی۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اپنے دور حکومت میں بلکہ اپنی اولاد کو سبق کیا دے کے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بات لمبی ہو جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے بیٹے نے پوچھا، محمد بن حنفیہ نے، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے پوچھتے ہیں ابو جی آج ذرا یہ تو بتائیں، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین افضل اور اعلیٰ شخص کون ہے؟ بتائیے تو صحیح کون ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ ہم علی والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے نے پوچھا، اولاد نے پوچھا، اپنی اولاد کو سبق کیا دیا ہے، پوچھا اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر اس امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر کون ہے؟ ابو بکر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پہلا نمبر کن کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوچھا پھر کون ہے؟ ابو بکر تو پہلے نمبر پہ ہے نبی پاک کے بعد، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوسرا نمبر ہے۔ نبی کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، خلافت کا کوئی اہل ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر کے بعد۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اگر آپ میں پوچھوں گا نا کہ تیسرا نمبر کس کا ہے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے عثمان کا نام لینا ہے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے عثمان کا نام لینا ہے،
میں نے سوال کو بدل دیا، الفاظ بدل دیے. پہلے پوچھا تھا نا کہ کون ہے، اس کے بعد کون ہے. اب میں نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کے بعد کون ہے. میں نے یہ سوال اس انداز میں کیا، میں نے کہا کہ عمر کے بعد تو آپ کا ہی کام ہے، عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہیں نا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو، امت مسلمہ کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو سبق کیا دیا. فرمایا نہیں بھائی نہیں، عمر کے بعد بھی میرا مقام نہیں ہے. ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں. عمر کے بعد بھی عثمان کا مرتبہ ہے. جس کا نام تم نے چھوڑ دیا ہے اس کے نام کی بجائے میرا نام لے رہے ہو، غلط کر رہے ہو. یہ خلافت کی ترتیب ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، یہ خود علی رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ ہے اور ان کی اولاد کا بھی. محمد بن حنفیہ نے یہی سبق سیکھا ہے اپنے والد گرامی علی رضی اللہ عنہ سے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس امت کے سب سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل انسان ہیں. نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ الفت اور احترام کے قابل اور مستحق ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے خلاف زبانیں دراز کی جاتی ہے، کہتے ہیں خلافت غصب کر دی. بالکل جھوٹ ہے. نبی پاک ابو بکر کو ہی خلافت دے کر گئے. اور ایک عورت آئی، صحیح بخاری میں یہ بھی واقعہ موجود ہے. ایک عورت آئی اپنے کچھ کام سے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کام عرض کیا، بتایا. آپ نے فرمایا کہ بیوی بعد میں آنا، کچھ عرصے بعد دوبارہ آنا. اس نے آگے سے عرض کر دیا، اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ملیں، میں آؤں اتنی دور دراز سے سفر کر کے اور آپ نہ ملیں تو پھر میں کیا کروں؟ اس کا اشارہ تھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں. کأنہا ترید الموت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس کی مراد ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ فوت ہو جائیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ مجھے دوبارہ آنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے، اللہ کی وحی سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو فأتی ابا بکر، پھر تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے. کس کے پاس آنا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنا ہے. تو نبی پاک نے خود ہی بتایا ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، عمر فاروق کا دوسرا نمبر ہے، عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے، علی مرتضیٰ کا چوتھا نمبر ہے. خود علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہے میرا چوتھا نمبر ہے. خود وہ بھی بول بول کر بتاتے ہیں کہ میرا چوتھا نمبر ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ظالم نے خنجر مارا نماز پڑھتے ہوئے، کتنی شہادت اور موت ہے. نماز پڑھتے ہوئے خنجر مار کر زخمی کیا گیا. قصور کیا ہے؟ اسلام دشمنوں کے سینوں پر موگ ڈلی ہے، ان کو بے بس اور لاچار کر دیا ہے. آج بھی کافر یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا اس دنیا میں کفر کا نام و نشان بیٹا. یہ عمر ہے نا، یہ قصور ہے ان کا. اسلام کی سرحدوں کو وسیع کیا ہے، کفار کو دبایا ہے، ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اس لیے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اندھیرے میں ایک شخص بھیج کر زخمی کروایا ہے، جس سے وہ شہید ہوئے. جب شہید ہوئے، لاش جس میں اطہر بدن مبارک چارپائی پہ پڑا ہے، لوگ جمع ہیں. اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اہل بیت کے فرد ہیں، نبی پاک کے خصوصی رشتہ دار، نبی پاک کے خصوصی رشتہ دار، چچا زاد ہیں. عباس چچا، وہ بھی صحابی ہیں. عبداللہ بن عباس بھی صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی، نبی کے چچا زاد اور علی کے بھی چچا زاد. علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں میں بھی لوگوں میں کھڑا تھا، بھیڑ لگی ہوئی، پیچھے ایک شخص میرے کندھوں پہ کونی کا ٹیک دے کر، آسرا لے کر کھڑا تھا. رش ہو تو کسی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے بندہ کھڑا ہو. میرے کندھوں پہ کونی رکھ کے ایک شخص کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ عمر مجھے پتا تھا، عمر
مجھے پتا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ سعادت دے گا کہ اپنے نبی کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ آپ کو دفن ہونا نصیب ہوگا. مجھے یہ یقین تھا پہلے سے. کیوں؟ مجھے کیوں یقین تھا؟ میں کیوں یہ بات شروع سے ہی مانتا آتا تھا کہ نبی کے ساتھ ابو بکر کو جگہ ملے گی اور ابو بکر کے ساتھ عمر کو جگہ ملے گی نبی پاک کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے. مجھے یہ یقین اس لیے تھا کہ میں ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنتا رہا کہ میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے. نبی پاک ہمیشہ آپ دونوں کا اپنے ساتھ نام دیا کرتے تھے. مجھے یقین تھا کہ آپ دونوں کو یہ سعادت حاصل ہونے والی کہ آپ ہی نبی کے ساتھ دفن ہوں گے. ابو بکر اور عمر کے مقام کو علی رضی اللہ عنہ بھی مانتے ہیں. اچھا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا پیچھے مڑ کر کہ یہ کہنے والا کون ہے. میں نے دیکھا فالتفت فاذا هو علی بن ابی طالب. کوئی اور نہیں، علی بن ابی طالب، نبی کے چچا کے بیٹے، نبی کے داماد. وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سعادت ابو بکر اور عمر کے حصے میں آئی ہے. مجھے پتا تھا کہ انہیں یہ سعادت ملنی ہے کیونکہ ہمیشہ نبی نے انہیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. دنیا میں کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا تو اللہ قبر میں بھی ان کو نبی پاک سے جدا نہیں کرے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، ان کی امامت، ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کی منقبت ہے. اسی طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، میں بات ختم کر رہا ہوں. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ابو بکر بھی سسر ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی سسر ہیں، اور ان کے بیٹے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے ان سے. آپ نے نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کی ہیں. آپ نے ان کے لیے جنت کے بشارتیں کی ہیں. ابھی زندہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بشارتیں دے رہے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے یہ ایسا گروہ ہے عظیم الشان، یہ ایسا ایک لشکر ہے امت کا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے. نبی پاک کی زندگی میں ہی اللہ نے جنت لکھ دی. ان کی زندگی میں اللہ نے جنت کو پکا کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. میری امت کا پہلا وہ لشکر جو سب سے پہلے غزوہ بحر کریں گے، سمندر پار کر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جائیں گے، سمندروں کے سینے چاک کر کے اسلام کا جھنڈا دیگر خطوں میں اور دیگر بر اعظموں میں گاڑنے کے لیے جائیں گے. ان کے لیے اللہ نے جنت پکی کر. اور اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں 2 دفعہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی ہے تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ غزوہ بحر سب سے پہلے سمندری غزوہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں کیا. جس فوج کا ایک ایک فرد، ایک ایک صحابی پکا جنتی ہو، اس فوج کے سپہ سالار کا کیا کہنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جنت بکی ہو، بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اناس من امتی یرکبون ھذا البحر الاخضر. میں نے دیکھا ہے خواب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، فرمایا کالملوک علی الاسرہ. میں نے جنت میں ان کو بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکے لگائے دیکھا ہے. انبیاء کے خواب اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم ہوتے ہیں. فرمایا اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں دکھا دیا کہ آپ کی امت کے یہ بہترین افراد ہیں، یہ سعادت مند افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سمندری غزوہ کرنا ہے. نبی دیکھ لو، آج اپنی زندگی میں دیکھ لو کہ یہ سارے جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں میں ٹیکے لگائے ہوئے. اور اس لشکر کے سپہ سالار ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. یہ وہ بہترین افراد ہیں. اور دیکھیں جتنا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا اسلام کے لیے، اسلام دشمنوں کو اتنا ہی وہ زیادہ کھٹکے گا، اتنی ہی اس کی دشمنی میں وہ آگے بڑھے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی خدمات ہیں اسلام کے، اتنی ہی بڑی دشمنی ہے. آج نعوذ باللہ ان کے خلاف بکتے ہیں،
ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں، اپنے دل کا بغض اور کینہ ان کے بارے میں نکالتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، کتنے علاقے فتح کر کے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیے ہیں۔ اتنی بڑی دشمنی آج کفار کو، روافض کو ہے، اتنی بڑی ہی دشمنی، اتنی بڑے بغض، اتنا بڑا کینہ ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی اسلام کے لیے اتنی بڑی خدمات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمندری غزوہ کیا ہے؟ سمندری غزوہ کیا ہے؟ اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کے پوری دنیا کا عالمی مذہب بنانا، یہ ہے سمندری غزوہ۔ جب تک سمندری غزوہ نہیں ہوا تھا، اسلام ایک بر اعظم میں قید تھا، ایک بر اعظم میں محدود تھا۔ یہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ ان کا مقام ہے، یہ سعادت ان کے حصے میں آئی کہ ان کی سپہ سالاری میں، ان کے اقتدار میں اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کر دوسرے بر اعظم میں پھیلایا، اسلام کو عالمی مذہب بنایا۔ جس معاویہ نے اسلام کو عالمی مذہب بنایا ہے، اسلام کے دشمنوں کو بھلا وہ اچھا لگے؟ اسی لیے بڑی دشمنی ہے، اسی لیے نام لے لے کر گالیاں دیتے ہیں، لانتے کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اسپیکر پر ہی نہیں، صرف میڈیا پر لائیو پوری دنیا میں دکھایا ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے لختے جگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادری نسبت اسلام کی عظیم الشان سپہ سالار، کفار کو چاروں شانے چت کرنے والے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان پر لعنت اور تمنا۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے ان کی خدمات ہی ایسی ہیں۔ اسلام پر جو سب سے زیادہ بھونکنا چاہتا ہے وہ اسلام کے سب سے عظیم الشان سپہ سالاروں پہ بھونکتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر میں زبان درازی کروں گا تو اسلام کو نقصان ہوگا، یا اسلام کو اور مسلمانوں کو برا لگے گا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین نے جب یہ دیکھا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی غالب آ چکے ہیں، اب ہم کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر اندر کھا کے نبی پاک کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہرہ مطہرہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ الزام لگا دیا، ان پر تہمت دھر دی۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ ہم ڈائریکٹ نبی پاک کو مخاطب کر کے ان کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح ضرور دے سکتے ہیں کہ نبی کی گھر والی کو تکلیف دو، نبی پاک خود ہی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بھی ان منافقوں نے وہی وتیرہ جاری کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کبھی کبھار ان کی زبانوں سے نکل جاتی ہے، وہ وائرل کلپ بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہے کہ کہا گیا کہ کون بڑا لیڈر ہے، کون بڑا لیڈر ہے، فلاں نے رات کو ایک دفعہ بلایا تو اتنے لوگ جمع ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کر کے بلایا، لیکن لوگ آپ کے پاس یہ گستاخی اور توہین تھی نا، کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فوراً رد عمل آیا، فوراً مکر گئے، نہیں ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری برائی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر سکتے، پھر انہیں منافقوں کی طرح یہ منافق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں پہ ہٹ کرتے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے نا کون منافق ہیں جو نبی پاک کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ پر بھونکتے ہیں؟ اس دور میں کون تھے؟ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی۔ اور آج کے دور میں کون ہے؟ آپ کو پتا ہے، نام لینے کی ضرورت ہے، یہ وہی کمپنی ہے، وہی نسل ہے، وہی ذریت ہے جو ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو دکھ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہتے۔ ان لوگوں کی ریشم دوانیوں کو سمجھیں، ان کے فتنے سے اپنے آپ کو، ماحول کو، معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنے گلی محلے کو، اپنی اولادوں کو بچائیں۔ لوگ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، دین کا علم نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، دین کے اسلحے سے مسلح نہیں ہے۔ ظاہر ہے غیر مسلح شخص ہوگا تو کوئی بھی تاک کا نشانہ لگا دے گا،
شکار بن جائے گا، ہر کوئی جرأت اور دلیری کرے گا۔ ہمارے نوجوان دین سے مسلح نہیں ہیں۔ دنیا کی بڑی تعلیم ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں تو دین نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں۔ ہمارے نوجوان غیر مسلح ہیں، جب سوشل میڈیا کے میدان میں جاتے ہیں پھر کبھی کبھی مات کھا جاتے ہیں، کبھی رافضیوں کے دشمنان دین کے تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں، ان کے دلوں میں شک اور وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو دین کا اتنا علم ضرور دیں، اتنا عالم ضرور بنائیں کہ اس دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اتنا اسلحہ، اتنا بارود ان کے پاس ضرور ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا اسلحہ اور بارود، کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، ان کے ہتھیاروں سے نمٹ سکیں، نبرد آزمائے ہو سکیں، اور کوشش کرے علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ جب بھی کوئی منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات یا صحابہ کرام پر اعتراض کرے، منافق ہی اعتراض کرتے ہیں، کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا۔ جب کوئی منافق اعتراض کرے فوراً علماء سے رابطہ کرے، علماء سے پوچھے اور ان کو منہ توڑ جواب دے، تاکہ آئندہ سے وہ ایسی جرأت نہ کر سکے، ایسی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، جتنے بھی آپ کے پیارے مومن مسلمان صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اسی محبت پر، اسی احترام پر، اسی عقیدت پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت موت دے، شہادت کی موت دے، صحابہ کی محبت دے، نبی پاک کے گھر والوں کی محبت دے، نبی پاک کے مومن مسلمان رشتہ داروں کی محبت دے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت دے، اور جنت میں اللہ رب العزت ہمیں انہی نیک اور مقدس اور پاک باز ہستیوں کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في
في كل مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سب دوست احباب کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے ساتھی نے. سب دوست